امبیسڈر صاحب یہ جو بات ڈاکٹر نقوی کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیسکلی کہا کہ ایران کو اب سوچنا چاہیے کہ اس کا بہت ڈیمیج ہوگا، انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، سارا ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں چیزیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس وار واز امپوزڈ بائی امریکہ اینڈ اسرائیل. یہ ایران نے شروع نہیں کی. دے ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو ریٹیلیٹ. اب ان کے پاس کیا آپشن تھا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ریٹیلیشن کو لمٹ کر لیں، اب بس اس کے آگے نہ جائیں، اب انہیں نقصان ہوگا. اور جو اوور آل بھی پکچر ابھی ایک سینیریو ہم نے اس ڈسکشن میں بھی سامنے رکھا ہے یا جو چل رہا ہے کہ امریکنز کے ساتھ نیٹو نہیں کھڑا ہو رہا، امریکنز کے ساتھ ان کے جو اور الائیز ہیں وہ تیار نہیں ہو رہے، اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکے، ان کے یہاں بھی پریشر آ رہا ہے، ان کے بھی ماگا کی سپورٹ ویک ہو رہی ہے. سو ان ٹرمز آف فائنینسز یو آر رائٹ. ٹھیک ہے، وہ بلینس آف ڈالر کہاں، $800 بلین کا ڈیفینس کہاں، $8 بلین کا ڈیفینس. لیکن جو اوور آل بھی تو امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب تو کہتے ہیں اکنامک وار ہوتی ہے، اب ملٹریز تو لڑتی ہیں اپنی اکانومی کی بیکنگ پر. سو ٹھیک ہے آج نہیں ہو رہا، لیکن امریکہ کے لیے بھی تو آنے والے وقت میں اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے اس پروسیس میں. بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے جنگ میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ریئلٹیز ہیں اس وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاور کا جو اصل اسیمیٹری ہے وہ کیا ہے. یہ ایک اسیمیٹرک وارفیئر ہے اس وقت. ایون جو ابنائے ہرمز اگر ایران نے بند کی ہے تو اس لیے بند نہیں کر سکے وہ کہ ان کی نیوی جو ہے وہ امریکہ کی نیوی سے بہتر ہے. اور اگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر امریکہ باقی نیویز کو بلا رہا ہے مدد کے لیے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی نیوی کمزور ہے اور ان کو باقی نیویز کی ضرورت ہے. وہ اس لیے بلا رہے ہیں باقیوں کو کہ تاکہ وہ جو ہے نا اتنے زیادہ ملکوں کے بیچ میں بلا لیں تاکہ ایران کے لیے ان کو اٹیک کرنا مشکل ہو جائے. پھر ابنائے ہرمز پہ وہ کس ملک کو اٹیک کریں گے، کس ملک کی مخالفت مول لیں گے. یہ وجہ ہے. وہ اپنا رسک ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں صرف. ان کو کسی ٹیکنیکل یا جو ملٹری جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے باقی ملکوں سے. تو ان کی وہ اسٹریٹجی ہے. اچھا، ایران جو ابنائے ہرمز بند کی ہے انہوں نے وہ بیسیکلی گوریلا وارفیئر یا سیمیٹرک وارفیئر میں بند کی ہوئی ہے. فاسٹ بوٹس ہیں ان کے پاس، مائنز ہیں، یا وہ ڈرونز فائر کر سکتے ہیں. اور ایکچولی وہ ایک تھریٹ آف فورس سے انہوں نے بند کی ہوئی ہے. ابھی تو اتنا زیادہ انہوں نے کوئی اس میں ایکچوئل تو نہیں کیا، لیکن ایک تھریٹ آف فورس ہے جس کی وجہ سے جو ہے باقی شپس اس میں نہیں آ رہی. تو اس کا میں نے آپ کو کاسٹ بھی بتا دیا. وہ کر سکتے ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے. جب بہت زیادہ عرصے کے لیے کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ کاسٹ ان کو خود بیئر کرنا پڑے گا. دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس کا ڈائریکٹ کاسٹ کوئی نہیں ہے. ان کو تو تیل نہیں چاہیے اس طرح سے، ان کو تو گیس نہیں چاہیے اس خطے کی. لیکن جو ہے کن کو جو کاسٹ ہے جن کے لیے ہے، جن ملکوں کے لیے، اس میں سب سے زیادہ میں نے کہا ایران ہے اور باقی ایسے ملک ہیں جو کہ ایران کے یا ایران کے حلیف ممالک ہیں. رائٹ. تو اس لیے وہ پریشر ان پہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. ہاں، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ایران کی، اب اس کی طرف آ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ امریکہ لیگ کے لیے بھی سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں مسکیلکولیشنز دونوں طرف سے ہوئی ہیں. ایران کی طرف سے بھی مسکیلکولیشنز ہوئی ہیں، کچھ غلطیاں ان کی طرف سے بھی میرا خیال ہے ہوئی ہیں کہ اگر انہوں نے جو ان کے بحری اڈوں پہ اٹیک کیا چلے ایک چیز تھی، ابنائے ہرمز کو بند کیا ایک چیز تھی. لیکن اگر انہوں نے خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر، سویلین انفراسٹرکچر پہ بھی اٹیکس کر دیے تو اس کی جو ہے نا ریپرکشنز بعد میں سامنے آئیں گے. وہ ملک سارے بہت زیادہ ایران سے ناراض بھی ہیں، وہ دے فیل بیٹریڈ ایز ویل. اب بات یہ کہ بات اب آگے کہاں پہ جائے گی اور اس کا حل کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب امریکن اسپیشل آپریشنز جو ہے نا، اپنی اسپیشل آپس جو ہیں وہ جو ان کی وہ ہیں جن کو آپ سمجھ لیں کمانڈوز ہیں یا اسپیشل فورسز ہیں، ان کو لے کے آئیں گے. وہ 1-2 ایکشنز کریں گے یہاں پہ. یہاں تو وہ کوشش کریں گے جو وہ 450 کلو گرام جو نیوکلیر مواد ہے ایرانینز کے پاس اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر وہ تہران میں ان کو لے کے آئیں گے یا ابنائے ہرمز کے کوسٹ پہ لا کے وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ان کا ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو تھریٹ کر سکتے ہیں اس کو ختم کریں. امریکنز یہ کریں گے. اس کے بعد پھر یہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا پھر میرا خیال ہے دونوں طرف سے ڈپلومیسی کو چانس دیا جائے گا. پھر یہ جو ہے نا اس وقت ایران کو بھی میرے جو ہے نا اندازے کے مطابق یا میری جو ہے سوچ کے مطابق اس وقت ایران کو بھی ایک جو ہے نا ایسا رویہ اپنانا چاہیے جو کہ زیادہ شاید ذمہ دارانہ ہو. اور امریکہ کو بھی ایک بہت ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے اور اسرائیل کی باتوں میں بہت زیادہ نہیں آنا چاہیے. بیکاز اسرائیلیز ہیں جو امریکنز کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ امریکنز تو شاید اس جنگ میں آتے ہی نہ. دیکھیں، اسرائیلیز تو 20-25 سال سے امریکنز کو لانے کی کوشش کر رہے تھے ایران کے خلاف سٹرائکس کرنے کی یا خود سے کرنے کی. پچھلے سارے امریکی صدور ان کو روک دیتے تھے. اوباما ڈینائیڈ، بائیڈن ڈینائیڈ، پہلی ٹرم میں بھی نہیں مانی ان کی بات. ٹھیک ہے نا. Right. Point taken, sir. 30 seconds. I have to conclude this show. Dr. Saab, you want to comment on this? Just 30 seconds, please.
جی میں بہت ساری باتوں کو میں نے اس کو جو ابھی ہمارے اینالسٹ وہ فرما رہے تھے، دیکھیں بہت ساری چیزیں سوچنے اور پیپر پہ تو درست ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو پریکٹیکل نافذ کیا جاتا ہے تو اس کی اصل مشکلات اس وقت سامنے آتی ہیں۔ یہ جو جنگ ابھی تک یہاں پہنچی ہے، یہ بھی امریکیوں کی اور اسرائیلیوں کی غلط اندازوں کی وجہ سے تھا۔ اگر ان کے صحیح اندازے ہوتے تو یہ جنگ تو وہ تو 48 گھنٹے کے اندر ختم کرنے کے اس میں تھے، اور انہوں نے 1-2 دنوں کے اندر رجیم چینج کر لینی تھی۔ لیکن یہ جنگ اگر اتنی لمبی، اتنی طول کھینچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اندازے جو پیپرز پہ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایران اس وقت تک تو اس کے پاس 2 طرح کے بڑے ہتھیار ہیں اور ان دونوں ہتھیاروں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کر رہا ہے۔ ایک ہتھیار اس کے پاس میزائل ڈاکٹرائن ہے، میزائل کے ذریعے سے اپنا دفاع اور اپنا جو اٹیک کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری عوام کی اس کو بڑی بھرپور حمایت ہے۔ عوام اس وقت ہر طرح کے فیصلے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہو اور حکومت بھی اپنے نظام کے ساتھ مخلص ہو اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہے تو یہ جنگیں پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ صرف بوٹس آن گراؤنڈز اور اس طرح کی باتوں سے پھر یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔